السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسکول کالج میں بھی دیکھا، اسکول میں بھی پڑھا لیکن کالج اور یونیورسٹی میں کبھی نہیں گئے۔ لیکن جو یونیورسٹی اور کالج کا جو عام طور پہ روٹین ہے وہ آپ کے ذہن میں تھوڑا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بچے ریپ کیسے ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو یہی انسان بازار میں بھی ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے ہمیں ریپ؟ یہی انسان بسوں میں بھی ہوتے ہیں، گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ ہمیں ریپ نہیں کر سکتے، پر ایک ٹیچر اور ایک مدرسے کا استاد کیسے ریپ کر لیتا ہے؟ روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں کوئی نہ کوئی خبر ضرور چلتی ہے، یا تو ایک مدرسے کا بچہ استاد سے ریپ ہو جاتا ہے، قاری صاحب سے، یا ایک اسکول اور ٹیچر کا طالب علم جو ہے نا ریپ ہو جاتا ہے، یا یونیورسٹی کا کوئی بچہ یا بچی ریپ ہو جاتی ہے۔ ہمیں دیواروں پہ اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم یہی ایک چیز ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ استاد کا ادب لازمی ہے، استاد کا کہنا ماننا لازمی ہے، بغیر استاد کے کہنا مانے انسان نامراد ہوتا ہے اور انسان جو ہے نا بد نصیب ہوتا ہے اور بے ادب ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں اور پھر ہم مر مٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہمیں ہماری محنت کا پھل ضائع نہ ہو جائے کہ بے ادبی اور بے حرمتی کی وجہ سے اور بے اخلاقی کی وجہ سے، کہ کہیں نہ ہم لوگ جو ہے نا دنیاوی تعلیم سے اور دینی تعلیم سے محروم نہ ہو جائے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طالب علم اسکول کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، کالج کے ہوں، مدارس کے ہوں، ریپ ہو جاتے ہیں۔ آئیے وہی انسان بازار میں بھی ہوتے ہیں، کپڑے شاپ میں، جوتا شاپ پہ، کسی فروٹ کی شاپ ہو گئی، جوس کی شاپ ہو گئی، ہزاروں شاپیں ہیں، وہی انسان ہمیں بازاروں میں ملتے ہیں لیکن ہمیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ اگر میلی آنکھ دیکھتے ہیں تو انہیں فوراً جوتا دکھایا جاتا ہے جس سے انہیں سبق ملتا ہے۔ کیا ہم استاد کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں؟ اگر ہم یہی استاد کو سکھائیں اس طرح کے، تو پھر تو ہم بے ادب ہو گئے، پھر تو ہم بد اخلاق ہو گئے۔ اب یہ چیز اساتذہ ہمیں سمجھائیں، اسکول کے ہوں یا مدارس کے ہوں یا کسی بھی چیز کے ہوں، یا تو ہم آپ لوگوں کا ادب کرنا چھوڑ دیں، یا پھر آپ ہمارے ساتھ یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں۔ یہی کوئی کسی نہ کسی بھائی کی بہن ہوگی، کسی نہ کسی انسان کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی ماں کی بیٹی ہوگی، کسی محلے میں رہتی ہوگی، اب محلے والوں کی بدنامی، ماں باپ کی بدنامی، پورے خاندان کی بدنامی، پورے پاکستان کی بدنامی۔ اب ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان سویا ہوتا ہے، ایک استاد کی کال آتی ہے تو نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ رات نہ دن، فوراً بھاگتے ہوئے جاتا ہے گیٹ کے پاس کہ میرے استاد نے مجھے دستک دی ہے، فوراً دروازہ کھٹکاتا ہے، استاد صاحب کوئی حکم، کوئی ٹیچر، کوئی سلام، کوئی دعا، کوئی کام، کوئی بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ آگے سے جب یہ صلہ ملتا ہے تو دل بہت کچھ کرتا ہے۔ آج کل ہم لوگ اپنا مقام نہیں جانتے، بس صرف دیواروں پہ لکھے ہوئے چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بس دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے، خود نہیں دوسروں کے۔ ہمارے استاد ہمارے کو مسئلہ پڑھاتے تھے تو وہ بولتے تھے بس یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ نے جا کر ریڈی والوں کو اور جو ہے نا گدا گاڑی والوں کو اور سائیکل والوں کو اور بازاروں میں جا کر لوگوں کو بتانا ہے، یہ خود نہیں کرنا عمل، کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھ کے جیب میں ڈال دینا ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ پڑھ کر نہ جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے۔ کسی کی بیٹی آ رہی ہے تو بس دل ایسا کرتا ہے کہ بس ادھر ہی لٹا دیں، کسی کا بیٹا خوبصورت آ رہا ہے دل ایسا کرتا ہے کہ بس ادھر ہی جو ہے نا اس کو اپنی حوث پوری کر لیں،
باقی عزت جانے اور وہ جانے. ہاں کہتے ہیں کہ انسانیت اور عزت تیل لینے چلی گئی. بہت افسوس ہوتا ہے یار. وہ بھی تو بیچاری کسی کی بیٹی ہوگی نا یار, وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, اس کی بھی 2-3 بہنیں ہوں گی, اس کے بھی 2-3 بھائی ہوں گے جو ساری زندگی شرم سے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. اب آپ بتائیں ہمیں کہ ہم اساتذہ کا کس طرح قدر کریں اور کس انداز میں اس کے ساتھ پیش آئیں کہ کیا وہ ہمیں بلائے اور ہم نہ جائیں. کیا قدر رہے گی استاد کی؟ کیا وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرے اور ہم بولیں جاؤ اپنا کام کرو؟ کیا عزت رہے گی پڑھانے والے کی؟ ہمیں بولیں کہ تم ہمارے آفس میں ہو اور ہم بولیں کہ آپ ہمارے گھر سے آ کے فیس لینا, کیا عزت رہ جائے گی؟ اگر میرے کو میرا ٹیچر بولے کہ حبیب فیس نہیں پہنچائی, تو میں اسے یہ کہوں الفاظ کہ کل میرے گھر سے آ کر اٹھا کے لے جانا فیس, تو کیا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا یار استاد کا؟ یہ بھی سیدھے سیدھے الفاظ ہو جاتے ہیں نا, پھر یہ بے ادبی ہو جاتی ہے اور بد اخلاقی ہو جاتی ہے. کچھ یار مہربانی کریں. میں ان اساتذہ سے مخاطب ہوں کہ جو یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی معلومات ہوتی ہے کہ فلاں اساتذہ کی اور فلاں استاد کی یہ حالت ہے اور یہ حرکت ہے. آپ اسے ختم نہیں کراتے بلکہ مزے اڑاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں قاری صاحب کی اور فلاں ٹیچر کی اور فلاں پروفیسر کی اور یہ نا اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں, جانتے ہوتے ہیں سب. اسکول میں سب کو معلوم ہوتا ہے, مدارس ہوں مدرسہ ہو, جتنا بھی چیزیں ہوں سب کو معلومات ہوتی ہیں, پر مزے لینے کے لیے ایک دوسرے سے بس چھپائی جاتی ہیں کہ وہ قاری صاحب ایسا ہے, وہ ٹیچر ایسا ہے, وہ استاد ایسا ہے. یہ سب معلومات ہوتی ہیں, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی, بس کوئی نہیں بتاتا. جب پکڑا جاتا ہے تو وہ گناہ گار سمجھا جاتا ہے, نہیں پکڑا جاتا تو مزے کرتا رہتا ہے. پھر بولتا ہے کہ بس شیطان غالب ہو گیا تھا اور جو ہے نا اس طرح کی حرکات اور میں نے اس طرح کی کر دی. خدا کے لیے یار کسی کو تو چھوڑ دیا کرو. نہیں ہے ہمت تو دوسری شادی کر لے وہ انسان, تیسری کر لے, چوتھی کر لے. ہم بیویوں سے ڈرتے ہیں پر یہ کام نہیں چھوڑتے. بس ایک کو بس شادی کر لی, بس فرض نبھا لیا, دوسری شادی کرنے کی توفیق نہیں ہے اور زنا کرنے کی بڑی توفیق ہے. خدا کے لیے کل کو آپ لوگوں کی عزت نہیں ہوگی. پڑھانے والوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ کام مسلسل جاری رکھیں گے تو آپ کی کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی. ایک طالب علم جب یہ کہے تو پھر آپ ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہو, ہاتھ اٹھاتے ہو کہ فلاں نامراد ہو گیا, فلاں بے ادب ہو گیا. پھر ہاتھ نہیں اٹھایا کرو نا, اس نے صحیح آپ کو ذلیل کرتا ہے. جب آپ بد نظر سے دیکھو گے, جب آپ اس طرح کی بدفعلی بد اخلاقی کرو گے تو پھر وہ بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا. ہم بھی تو انسان ہیں نا یار. کیا اب وہ اس سے فرشتے بھی سوال کریں گے نا ہماری بہن سے, تو وہ کیا جواب دے گی؟ اب اللہ کے سامنے وہ کیا کس طرح کی کمپلین کرے گی اور کیا وہ بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا ظلم کیا؟ بدنامی کو تو چھوڑو, بدنامی تو گئی تیل لینے, بدنامی کی تو بات ہی نہ کریں. پھر بعد میں بولتے ہیں کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ہاں یہ بھی تو ہمارے معاشرے میں بہت ہے کہ جس کو تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے تو وہ بھی اپنے نام کے پوسٹر لگا دیتا ہے, اور جس کو تھوڑی سی ذلت ملتی ہے تو بس وہ بھی یہی بولتا ہے کہ یار ہم ذلیل ہو گئے. بہرحال تھوڑا سا بھی تھوڑی شرم کر لیں, ان کے ماں باپ کو بھی جینے دیا کریں اور خود بھی جئیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے کہ آپ ایک استاد ہیں, ایک معلم ہیں, آپ ایک اچھے انسان ہیں, چاہے اسکول کے ہیں, چاہے یونیورسٹی کے ہیں, چاہے کالج کے ہیں, چاہے مدارس کے ہیں, کہیں کے بھی ہیں. آپ ایک معلم ہیں, آپ ایک انسان ہیں, 10 دے رہے ہیں آپ, چاہے دنیاوی ہے چاہے دینی ہے. تھوڑا سا مہربانی کریں. اب ہمارے بچے اس لیے وہ ناکامی میں جا رہے ہیں, کیوں کہ کوئی بولتا ہے کہ یار میرے بچے کے ساتھ ایسے ریپ نہ ہو جائے. اب وہ بچہ تعلیم سے گیا, اب وہ بچہ ساری زندگی بس تیل ہی لیتا رہے گا. تعلیم تو اس کی گئی ختم. اس ایک انسان کی وجہ سے
اب کتنی نسلیں بد اخلاق ہوں گی، اب کتنی نسلیں تعلیم سے جائیں گی، بولیں گے بس صحیح ہے چھوڑو۔ برائے کرام، برائے مہربانی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے میں نے آج جذبات کے ساتھ بنایا ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ شیئر کر دیں تاکہ شاید کسی استاد کی رہنمائی ہو جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔